بیسیکلی جو ان کے فالوورز ہیں نا دے نیڈ اے لائف. ہم تو 18 میں ان کو اس لیے رہے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, کوئی جو شہد بہے گا اور دودھ کی نہریں ہوئیں گی, وہ نہیں ہوا. عمران خان کو ابھی مت نکالیں, عمران خان کو اندر رہنے دیں جب تک سسٹم چینج کرنے والی پاور نہیں نا آتی. اس کے اوپر 15% کیا, اس کے اوپر 50% ٹیکس لگائیں, کیونکہ یہ بکنی ہے آپ کی. سر بیوڑا فار لائف سر فار لائف. کہ یہ جو ریکارڈ رومز میں آگ لگتی ہے یہ آتش زدگی کی وجہ سے لگتی ہے یا حرام زدگی کی وجہ سے؟ السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی آفتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں. چینل سبسکرائب. سر کیسے ہیں سر؟ سر بات یہ ہے کہ ہمیں بڑے قیمتی مشورے ملتے ہیں سر کہ یوں کر کے یوں کر لو تو ایسے ہو جائے گا, ووں کر کے ووں کر لو تو ایسے ہو جائے گا. میں تقریباً یہ بات وثوق کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ مشورے دے رہے ہیں نا یہ لاہور میں نہیں رہتے. سر ان کو نہیں پتا لاہور کی الرجیز کیا ہوتی ہیں اور وہ آپ کا سب کچھ بند کیسے ہو جاتا ہے. آپ کے آواز سے سر یہ ہو رہا ہے. تو سر آواز کے حوالے سے میں ذرا ایک کلیریفیکیشن بھی دینا چاہوں گا. ایک ایپیسوڈ پہلے میری آواز جو تھی وہ ذرا خراب آ رہی تھی. اس ایپیسوڈ کے تمام کامنٹس کے اندر یہ چیز دکھائی گئی اور آپ کی پروفیشنلزم پہ بھی ایک انگلی اٹھائی گئی جو میں برداشت نہیں کروں گا کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم اصل میں اپنے میراتھن سیشن میں لگے تھے اور میرا جو مائک کا یونٹ ہے وہ میری ایک عجیب سی عادت ہے کہ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ بند تو نہیں ہو گیا, تو وہ بند نہیں ہو, مجھ سے تار ہل گئی, تو اس لیے وہ ساؤنڈ صحیح طرح نہیں کی. لیکن ریسٹ ایشورڈ کہ اب آپ کو آواز بہترین آ رہی ہوگی. پچھلے ایپیسوڈ میں بھی آپ کو آواز بہترین ہی آئی ہوگی, تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا. دوسرا سر میں ایک اور ذرا پرسنل نوٹ پہ بات کرنا چاہتا ہوں. کسی نے اس ایپیسوڈ میں لکھی کہ اسد آپ منہ دھو کے ہیں اپنا. سر دیکھیں منہ دھلا ہوتا ہے, یہ چل رہی میری لیزی بیئرڈ, اور یہ جب مجھے شیو کرنی پڑے گی میں تب کروں گا, میں ابھی نہیں کر رہا. سر یہ سارا کچھ جو ہم نظر آ رہے ہیں نا یہ الرجیز کی وجہ سے ہے. میں بڑی ہم نے تفصیلی بات ایک دفعہ پہلے کبھی کی تھی کہ ہم منہ دھوتے ہیں, ہم نہاتے ہیں, یہ سر دیکھیں, اور یہ اس میں نا کوئی کمال نہیں ہے ہمارا. یہ تو بس اس ملک میں جو ہے وہ مطلب اگر آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں تو یہ یشیاں ہیں جو کہ ہر کوئی کرتا ہے کہ ہم لوگ تو ابھی میلے ہی نہیں ہوئے ہوتے تو ہم فریشنس کے احساس کے چکر میں نہائی جاتے ہیں. جس بیچارے غریب کو نہانے کی ضرورت ہے اس کے پاس پانی نہیں ہے, وہ جس کو نہانے کی ضرورت ہی نہیں ہے 1.5 ہفتہ وہ روز نہائی جاتا ہے فریشنس کے احساس کے چکر میں. اور کھول کے سر کہ میں چیک کر لوں پانی کا ٹیمپریچر میرے مطابق ہے یا نہیں. اور باقی سر شیو ہو جائے گی ان قریب. اصل میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں ذرا شیو کے معاملے میں بڑا سر اولڈ اسکول ہوں کہ میں یہ سیفٹی ریزر نہیں یوز کرتا, میں ڈائریکٹ اس طرح سے شیو کرتا ہوں سر. لیکن میں آپ کو یہاں پہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے ہفتہ 1.5 شیو نہیں کرنی. سر میں نہیں کروں گا سر اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ جو بندہ آیا ہوتا ہے نا ویکیشن سے وہ لازمی ویٹ گین کر کے آیا ہوتا ہے, اور جیسے ہی آپ ویٹ گین میں شیو کرو گے نا تو آپ گلو نکل آؤ گے بیچ میں سے. سر اور خاص طور پہ اگر اس طرح سے کی ہو شیو. لیکن اتنی اچھی بات ہے کہ سر جس بلیڈ سے اس طرح کی بلیڈ سے جو میں جس سے میں شیو کرتا ہوں وہ ملی نہیں مارکیٹ میں سر. تو سر ایک دفعہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ امپورٹ ریسٹرکشنز کا فائدہ ہو گیا مجھے. سر یہ بڑا اچھی بات ہے. دوسری یہ ہے کہ یہ ویسے تو بڑا خطرناک کام ہے اس طرح, لیکن اگر آپ کا ہاتھ چل ہی نکلا ہے تو سر پھر میں کہتا ہوں کہ آپ نا تاریخ کے پنوں میں دوبارہ نکل جائیں واپس کہ اب نا یہ آپ ڈسپوزیبل بلیڈ کی بجائے وہ جو ایک بیلٹ اپنے بیلٹس میں لگائیں, وہ والا ہے میرے پاس سر, اس کو زنگ لگ گیا سر, لیکن اس لیے میں اب اپنے چہرے پہ نہیں لکھانا چاہتا سر اس کو سر. اور سر اصل میں ہمارا کام ہی یا مطلب ہمارا سر کیا ویسٹ اپ کام ہے, ہماری لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا. تو سر اس ساری چیز کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے, اسی لیے ہم جم میں جا کے لیگ ڈے ہی نہیں کرتے ہی نہیں سر, پھر نہیں ہے. سر بہرحال یہ ساری رہی ذرا ہماری ابتدائی قسم کی باتیں. ذرا آگے چلتے ہیں. سیاست تھوڑی نگلیکٹ ہو رہی ہے, اس کی یہ سر ہماری طرف سے اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم کو سیاست کو نگلیکٹ کر لیں, ہمیں خبر جو اچھی لگتی ہے ہم وہ کر لیتے ہوتے ہیں. تو سر تحریک انصاف کی طرف سے کافی چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو ان کی ریزرو سیٹس والا قصہ تھا, عدت کیس والا قصہ تھا, 9 مئی والا قصہ, یہ سب کچھ تو ہو چکا ہے. ایک نیا معاملہ سے شروع ہوا ہے کہ انہوں نے بیسکلی پی ٹی آئی نے یہ ڈفرینٹ ٹویٹس, ڈفرینٹ ڈاکیومنٹس, ایک تو ایسی ڈاکیومنٹ جس میں عمر ایوب صاحب کا سائن بھی ہے کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کہہ دیا ہے کہ اب آپ نے جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ فوج کے اوپر تنقید نہیں کرنی.
تو جس شخص نے پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی تنقید کی تو اس کو شو کاز ہوگا. اب دوستی، امن و امان اور واپس تعلقات بحال کرنے کی ایک تحریک جو ہے وہ چلائی جائے گی، جس کو وہ آئی تھنک نیو ریولیوشن کے نام سے اس کو عنوان ہے اس خط کا. اس قسم کی کوئی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ خط جو ہے سرکولیٹ ہونا شروع ہو گیا 1-2 دن پہلے، جس کے اندر غریدہ فاروقی نے بھی اس کو ری ٹویٹ کر دیا، کسی نون لیگ کے وکیل نے بھی اس کو ری ٹویٹ کر دیا، ان کو ڈھیر ساری ہٹس ملی. تو فیکٹ چیکس جو فیکٹ چیکرز ہیں سر، ہم نے اپنے جو ہمارے دوست ہیں جن کو آج تک ملے ان میں ایک کنسرنڈ سٹیزن ہے اور ایک فیکٹ چیکرز ہیں. یہ دونوں سر یہ رہتے اکٹھے ہیں لیکن یہ آپس میں بات نہیں کرتے کبھی سر. تو جو فیکٹ چیکرز ہیں انہوں نے اس چیز کو ذرا جب ہائی لائٹ کیا تو پی ٹی آئی کا جو کے پی ونگ ہے، کے پی کا جو ان کا اکاؤنٹ ہے پی ٹی آئی کا آفیشیل، اس سے باقاعدہ اس چیز کی تردید آئی کہ یہ فیک نیوز ہے، کہ ایسی کوئی بات نہ بانی پی ٹی آئی نے کی ہے، نہ میور صاحب نے سائن کی ہے، اور یہ ساری فیک نیوز ہے ہماری. اس وقت تک مطلب اس کی جو فیک نیوز والا ایلیمنٹ تھا اس کو ہائی لائٹ کیا گیا. یہ کہیں نہیں لکھا تھا کہ یہ بات جو ہے اس سے ہم پیچھے ہوتے ہیں کہ ہم نے دوستی یاری کرنی. تو یہ ذرا باریکی سمجھنے کی ضرورت ہے. جی سر، یہ باریکی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کیوں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. سو ایک اور خبر آئی اور کل، اور وہ خبر یہ تھی کہ جی پرسوں بلکہ کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ فوج اپنا بندہ نامزد کر لے جی تو ہم اس کے ساتھ مذاکرات کریں. ہاں یہ سارا وہی چل رہا ہے جی اسی کے اندر. اچھا، اب مجھے نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی اس خبر کی تردید آئی ہے کہ نہیں آئی، یہ فیک نیوز ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر یہ فیک نیوز ہے تو اس سے نا 2 کرائسس کھڑے ہو جاتے ہیں. اور وہ یہ ہیں کہ جس وقت یہ خبر آئی یہ صحیح تھی یا فیک تھی، پی ٹی آئی کے ہمارے دوست کھڑے ہو گئے کہ ماسٹر اسٹروک. اب جب پتہ لگتا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے تو کہتے ہو ماسٹر اسٹروک. سر اگلا بندہ جو کرتا ہے وہ ماسٹر اسٹروک ہے. سر یہ اصل میں یا اگلے بندے سے جو منسوب ہو جائے وہ بھی ماسٹر اسٹروک. سر یہ اصل میں جو پی ٹی آئی کی جو نیو، اس کو میں نیو ولاگرز کہتا ہوں، یہ جو نئے دور کے ان کے ولاگرز ہیں. خان صاحب کے اریسٹ سے پہلے کے کچھ ولاگرز تھے اور اریسٹ کے بعد تھے. جو اریسٹ کے بعد ہیں ان کا تو ایک ہی موقف ہے کہ خان باہر کڈو، اور اگر نہیں کرنا تو ہم تو کہتے رہیں گے کہ بس وہ اس دن باہر آ رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ایک ڈیٹ مقرر کر دیں، ہم نے تو اپنی طرف سے دی ہوئی ہے 33 اکتوبر، تو تب خان صاحب باہر آ جائیں گے. لیکن ان کا سر ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ وہ آئے کسی کو سر خبر نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے. اور ہم تو دیکھیں اس شو کا پی ٹی آئی کے حوالے سے اس شو کی جو پالیسی ہے وہ تو یہ ہے کہ پالیسی کیا مشورہ ہے کہ باہر نہ آنے دیں ان کو. اس وقت کیا آپ کو ضرورت ہے ان کو باہر آنے کی؟ سر ہر بات جو ان سے منسوخ ہے اور وہ کرنا چاہتے ہیں وہ آ تو جاتی ہے میڈیا میں، ڈسپائٹ کہ اتنی زیادہ میڈیا ریگولیشن ہے کہ مطلب ہیری پوٹر کی ناول میں وولڈرمورٹ نہیں بول سکتے تو یہاں عمران خان نہیں بول سکتے. مطلب اس حد تک بندش ہے ان کے اوپر. اس کے باوجود بھی ہر خبر آ رہی ہے ان کی. آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ یہ خبر جو ہے آتی ہے یا آنے دی جاتی ہے؟ یہ آنے دی جاتی ہے، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ سر نیریٹو تو ایک چیز ہوتی ہے، زیادہ جو بھاؤ ہوتا ہے ہمارے جیسے ملک میں وہ کاؤنٹر نیریٹو کا ہوتا ہے. تو کاؤنٹر نیریٹو کو تو کوئی نہیں مار سکتا، وہ تو ہمیشہ چلتا رہے گا. اور خان صاحب کا ہی کاؤنٹر نیریٹو ہے اس وقت. سر بنیادی بات وہی ہے کہ دیکھیں اگر پی ٹی آئی جو ہے کمپرومائز کر لے ایسے وقت میں، بات کر لے، کچھ بھی کر لے، ہمارے جیسا بندہ تو سمجھتا ہے کہ یار زیر تاب ہے پارٹی، مطلب. اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یار لوگوں نے مارے کھائی ہیں لوگ، مطلب ادھر تو ابھی تک کچھ، اللہ معاف کرے بڑی اچھی بات ہے، ادھر تو ابھی تک کچھ شہید نہیں ہوا. پیچھے تو پارٹیاں بندے مرواتی رہی ہیں، اور وہ بھی ایک ہی پارٹی کے ساتھ کئی مرواتی رہی ہیں. اللہ خیر کرے. تو ان کا تو کچھ بھی نہیں ہوا اور اللہ ایسے ہی رکھے. میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. مطلب یو لیو ٹو فائٹ انادر ڈے، یہ ہمیں سمجھ آ گئی بھی ہے. تو وہ اس میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اپنے موقف پہ کھڑے ہو جانا، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بٹ ٹھیک ہے، مطلب زندگی تو آنی جانی ہے، مطلب جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ چاند سلامت رہنی ہے ٹائپ ماحول سارا پتہ ہے ہمیں. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کرے تو بھی ماسٹر اسٹروک، وہ کرے تو بھی ماسٹر اسٹروک. بیسیکلی جو ان کے فالوورز ہیں نا، دے نیڈ اے لائف، اور ریئلٹی چیک. اور دوسرا سر یہ جو وی لاگرز ہیں ان کا ایک بات میں بتا دوں، میں یقین ہے اخبار نہیں پڑھتے، مطلب اتنی مزے مزے کی خبریں ہیں سر، اور کہ مطلب ان کا ولاگ چل پڑے جیسے جو ہم کام کرتے ہیں، مطلب وہ کرتے رہے اپنا کام کر لیں. اور سر آڈینس جو ان کے خاص طور پہ پی ٹی آئی کے ان ولاگرز کو سنتی ہے، جو کہ میرے خیال میں ڈائریکٹلی ہماری آڈینس نہیں ہے شاید،
ان کے لیے ایک ریئلٹی چیک میں بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ آج تو یہ کہہ رہے ہیں, آپ کچھ سال پہلے چلے جائیں تو آپ پی ٹی آئی کے فالوور تھے اور پھر نہیں رہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی سے ہار مان بیٹھے تھے کہ ہم تو 18 میں ان کو اس لیے رہے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, روزی ہو جائے گا, اور مطلب وہی جو شہد بہے گا اور دودھ کی نہریں ہوئیں گی, وہ نہیں ہوا تو وہ ڈس اپوائنٹڈ تھے. پھر وی او این سی ہو گیا, پھر یہ ہو گیا, پھر وہ ہو گیا. تو آپ کے خیال میں سر کہ جب خان صاحب باہر بھی آ جائیں, جب تک مکمل نظام نہیں بدلے گا تب تک خان صاحب بھی اسی نظام میں آئیں گے. تو اس نظام میں آ کے تو آپ کے اوپر پھر رکاوٹیں ہیں, پھر ریسٹرکشنز ہیں, پھر آپ کے ایم این ایز ہیں ان پہ رکاوٹیں, ریسٹرکشنز ہیں. تو ہونا تو وہی ہے, جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں سکلکل ایک سائیکل ہے, ایک لوپ ہے, لوپی ہیں ہم سر. اس لوپ کے اندر جس بندے کو بھی ڈال دیں گے وہ آج بالکل ٹھیک ہے کیونکہ وہ لوپ میں نہیں ہے. جس سیکنڈ لوپ میں آیا تو اس کو آپ بھی چے کہنا شروع کر دیں گے. یہ بات آپ جب تسلیم کر لیں گے, آپ کی زندگی پہ اتنا بڑا بوجھ کم ہو جائے گا کہ آپ اور بڑی چیزیں کر سکتے ہیں. آپ نئی ڈیڈ پول والی فلم جا کے دیکھیں, مطلب ولاگ چھوڑیں, بڑی اچھی فلم ہے, آپ جا کے دیکھیں. آپ نے بڑا باریک بات کر دی ہے. سو بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر تو آپ کو عمران خان بس پسند ہے, ہاں کہ بس پسند ہے, بس ٹھیک ہے, تو پھر تو آخری بات ہے, پھر تو ختم ہو گیا نا, اور اس میں کوئی برائی نہیں نہیں ہے, اچھی ٹھیک ہے, بات وہ پسند ہے. لیکن اگر آپ ساتھ میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ ملک عمران ٹھیک خان کی وجہ سے ملک ٹھیک ہو, ہو. عمران خان کو ابھی مت نکالیں, عمران خان کو اندر رہنے دیں جب تک سسٹم چینج کرنے والی پاور نہیں نہ آتی. اس سسٹم میں آ کے انہیں مٹی ہو جانا ہے. سر میں اس طرح انالوجی ڈرا کر لیتا ہوں کہ سر ایک فورٹ ہے, اس پہ اونچی اونچی دیواریں ہیں, اور وہ دیواریں بہت اونچی ہیں فی الحال, آہستہ آہستہ ان کی چنائی ٹوٹ رہی ہے, وہ اینٹیں گر رہی ہیں, اور عمران خان اس کے سینٹر میں بیٹھے. ان کو مکمل طور پر جب وہ گریں گی نا تب خان صاحب باہر آئیں گے تو ہم سب سے پہلے کھڑے ہوں گے, سر کی حال ہے. اور وہ دیواریں سر گرانا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو ویٹنگ گیم ہے, آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. بالکل, اور اب چل کریں نا. ہاں ٹھیک ہے, بات تو باہر آ رہی ہے نا, اور ہمیں کانٹینٹ مل رہا ہے, اور ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں, اور اپنا تجزیہ بھی کر رہے ہیں. یہی کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے. اسی سر تعلق رکھنے والی ایک اور بات بتاتا جاؤں آڈینس کو, کہ خدیجہ شاہ صاحبہ جو بڑی دیر سے نیوز سائیکل سے آؤٹ ہے, جو کہ اچھی بات ہے, کیونکہ جب وہ نیوز سائیکل میں ان تھی تو وہ زیر حراست تھی, اور انہوں نے بڑی لمبی جیل کاٹی. اور جو ان کا ایک سوسائٹی کا ایک اسٹیچر ہے, اسٹرکچر ہے ان کا, ان کی لائف سٹائل وغیرہ جو ہے, اس میں عموماً ایسے ہوتا نہیں کہ آپ دیکھیں کہ اس قسم کا شخص جو ہے وہ جیل میں جائے اور جیل لمبی کاٹے. بٹ انہوں نے کاٹی, اور انہوں نے اس لحاظ سے بھی کاٹی کہ مطلب جب وہ نہیں مل رہی تھی تو انہوں نے پھر باقاعدہ گرفتاری دی, اور پھر وہ آئیں. یہ میں بات یاد دہانی کراتا نا آڈینس کی کہ وہ ڈیول نیشنل ہیں, اور بڑی کنسپریسی تھیریز کی جی انہوں نے امریکہ سے پریشر ڈلوائی. ہمیں نہیں پتہ نا, ہم اس کے اوپر بات کریں گے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں, ہم بات نہیں کریں گے. بٹ بڑی دیر سے اپڈیٹ نہیں تھی کیونکہ وہ ظاہر ہے رہا ہونے کے بعد اپنی باقی ذاتی زندگی کے اندر داخل ہو چکی تھی, اور اس کے بعد سے وہ خبر نہیں تھی. آج کے دن, آج کے بلکہ کل کے دن, ایک ان کے سوشل میڈیا کے تھرو ایک خبر آئی کہ جو ریزرو سیٹیں واپسی ہوئی ہیں تحریک انصاف کو. اب سر کتنی اچھی بات ہے, تحریک انصاف کہہ سکتے ہیں, ورنہ میں ایسا ہی کہتا رہتا. سو پی ٹی آئی کو جو ریزرو سیٹ ویمنس کی ملی ہیں ان پہ بقول خدیجہ شاہ صاحبہ کے کہ بانی پی ٹی آئی نے بذرت خود ان کو آفر کیا ریزرو سیٹ ویمنس کی, اور اس کی بیسس پہ انہوں نے اپنی امریکن سٹیزن شپ جو ہے ریلنکوش کرنے کا فیصلہ لیا, اور انہوں نے اپنے ذاتی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اس چیز کو بھیجا ہے تمام لوگوں سے. اور ظاہر ہے بہت سارے لوگ جو پی ٹی اے فالوورز ہیں, اور ان کے بھی فالوورز ہیں کیونکہ اپنی رائٹ میں بھی یہ مطلب فیشن انڈسٹری کی تو سیلیبریٹی ہیں, تو ان کو انہوں نے ایک یہ بات کر دی ہے. تو اب یہ جو ہیں پولیٹیکل اپنا کریئر جو ہے اس کو شروع کرنے لگی ہیں. اس میں صرف میں ایک بات کرنا چاہوں گا جو میں نے اس شو پہ تو نہیں کی, لیکن ایک عدد ذاتی محفل میں ضرور کی تھی, کہ میں نے کہا تھا کہ آپ یقین کر لیں کہ ان کی لا تعلقی نہیں ہے پی ٹی آئی سے, کیونکہ وہ آپشن تو ڈے ون سے تھی سب کے پاس. انہوں نے پی ٹی آئی میں اپنا کوئی نہ کوئی حصہ ڈالنا ہے, تو وہ چیز جو ہے سر آج منظر عام پہ آ رہی. آگے دیکھیں گے ان کو کیا عہدہ ملتا ہے, آیا ملتا بھی ہے یا نہیں آیا, لنکوش کرتی بھی ہے نہیں, بٹ جو ہم تک خبر پہنچی ہے وہ یہ. دیکھیے وہ جو آپ نے جس طرح پہلے کہا نا کہ جو رومر ہے کہ انہوں نے کوئی زور ڈلوایا اور امریکہ سے, بہت لوگوں نے رومر بازی کی تھی. یہ ایسے نہیں ہوا ہوگا. مطلب یہ کوئی امریکہ کے اندر تو کوئی سینیٹر ان کا نہیں ہے نا خاندان والا, تو امریکہ سے زور کیا ڈلوایا جا سکتا ہے. ہاں امریکہ خود ہی زور ڈالتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ اس کا ایک نیشنل کسی ملک میں جیل میں ہے, اور وہ کوئی اس طرح کا کرمنل معاملہ بھی نہیں ہے کہ اس نے بندہ گاڑی کے نیچے دے دیا ہو. مطلب وہ خدیجہ شاہ ایک طرف محمد, اس کے دوسرے اسپیکٹرم پہ ہمارے پاس وہ شخص ہے جس نے اسلام آباد میں اس خاتون کا مرڈر کیا تھا, وہ بھی امریکن نیشنل تھا. تو مطلب ایک ان کو کنسرن ہوتا ہے کہ ہمارا کو بندہ ہے, یہ تو ان کی ایک ریاستی ایک رسپانسبلٹی ہے.
تو اس حد تک آپ کہہ سکتے ہیں. اس سے یہ کہنا کہ جی انہوں نے پریشر ڈلوایا یہ غلط بات ہے. ہاں اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے کہ یہ چھوڑ رہی ہیں اپنی نیشنلٹی امریکن، یہ بڑی مثبت بات ہے. ہاں اور یہ پہلی خاتون نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی مطلب ہم کئی لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے پاکستان میں سیاست میں حصہ لینے کے لیے چھوڑیے، چھوڑی ہے. تحریک انصاف میں بھی چھوڑیے. تحریک انصاف میں بھی چھوڑی ہے اور پارٹیوں میں چھوڑی ہے. اور اس طرح کی یہ مثبت کیوں ہوتی ہے خبر کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ بیٹ کر رہے ہیں اس چیز پہ کہ ان کی زندگیوں تک پاکستان بالکل ٹھیک رہے گا، میں کم از کم اس میں رہ سکتا ہوں. یس تو بڑی اچھی بات ہے. مطلب ٹھیک ہے اس میں ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو یار ہمارے بچوں کو تو آگے مل گئی ہوئی ہے، تو اب میں چھوڑ رہا ہوں نا، ہم نے بچے جو تو نہیں کرنا. چھوڑ رہے. اور سر یہ بھی ہوتا ہے نا، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کہ انہوں نے جو یہاں ترقی پائی وہ شاید بیرون ملک ان کو نہ ملتی امریکہ میں جا کے، تو وہ اس چیز کا ایک ویلیو جو ہے وہ لگاتے ہیں اپنے ہرے پاسپورٹ کے ساتھ. بالکل. تو تیسری اور آخری، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یار میرے اتنا ریکارڈ بن گیا ہے، کم از کم مجھے ویزا تو ریجیکٹ نہیں کریں گے، باقی یہ ہے کہ بچے میرے نیشنل ہو گئے ہیں. اچھا تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ ابھی یہ جو نا دلی تھوڑا سا دور رست والا میرے خیال میں معاملہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مجھے آپ کو پتہ ہے تو خدیجہ شاہ صاحبہ جو ہیں وہ تو بہت ہم سے زیادہ جو ہے پی ٹی آئی کی انٹرنسک کانورسیشن ان تک پہنچتی ہوگی، یا پتہ ہوگا. وہ بھی پہنچتی ہوگی. دوسرے صرف پاکستان کی سیاست کو دیکھیں نا کہ ان کے نانا کون تھے اور ان کے دادا کون تھے اور ان کے والد کون ہیں اور ان کے بھائی کون ہیں. مطلب وہ تو مطلب یہ سسٹم سارا بنایا انہوں نے اپنے ہاتھ سے ہوا ہے نا اس فیملی نے. سو بنیادی سی چیز یہ ہے کہ ابھی یہ جو فیصلہ آیا ہے نا ریزرو سیٹوں کا، اس پہ بھی بڑا لمبا پھڈا ہے. یہ ابھی کسی کو نہیں مل رہی. ابھی تو حکومت نے جو ہے اس پہ بڑا لمبا کرنا ہے. اسی پہ نے بھی اپنا سٹانس جو شو کیا، انہوں نے صحیح طرح سے پی ٹی آئی کو ایلوکیٹ کچھ کر دی، کچھ نہیں کی. بالکل. تو اس میں وہ ہوتا یہ ہے کہ جس دن آپ کی کاغذات جمع ہونے ہیں اس سے ایک دن پہلے بھی اگر آپ نے پہلی میٹنگ کر لی ہے امریکن ایمبسی میں یا کونسلیٹ میں اس بات پر کہ یہ میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں، تو پھر وہ آپ پیپر جمع کروا سکتے ہو. لیکن میرے خیال میں ابھی فوری طور پہ تو کروانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی اب بڑا لمبا چل رہا ہے. بٹ خیر ان کا بیان یہ ہے کہ میں نے پروسیجر شروع کرانے کی نیت کر لی ہے، شاید کرا بھی دیا. یہ کرایا ہو تو اچھی بات ہے، چلیں ٹھیک ہے، انہوں نے اگر فیصلہ کر لیا. بٹ باقی آگے جا کے اس کو فالو کرتے رہیں، پتہ چل جائے. بالکل پتہ چل جائے گا. دوسرا اس کا جو طریقہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ آن لائن اپلائی کر دیتے ہو، پھر آپ کی ایک ڈیٹ ایشو ہو جاتی ہے کہ جس پہ آپ نے جا کے میٹنگ کرنی ہے. وہ جو فرسٹ ڈیٹ ہے اس فرسٹ ڈیٹ پہ اگر آپ آپ کو ایک دفعہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کیا چھوڑ رہے ہیں، تو اگر آپ کہہ دو کہ یس میں چھوڑنے جا رہا ہوں تو پھر وہ اس کے بعد عرصہ جتنا مرضی لگے پھر وہ ہو جاتی ظاہر ہے. تو ان کے کیس میں مطلب وہی بات ہے کہ یہ پہلی میٹنگ پہ جائیں گی یا نہیں جائیں گی، یہ ایک چیز ہے. تو پہلی میٹنگ پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہہ دے کہ جی ابھی میں سوچ رہی ہوں. مطلب ان کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی شخص یہ کر سکتا ہے. تو لیکن ایک دفعہ اگر آپ کہہ دو تو پھر وہ انیشیٹ ہو جاتی ہے. لیکن ابھی دیکھیں نا وہ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تو سپریم کورٹ کے ججز سے یہ پوچھا جائے گا کہ اگر ہم آپ کا یہ والا فیصلہ مان لیں تو پھر جنوری 2024 والے فیصلے کا کیا کریں گے. اگر ہم وہ مان لیں تو پھر 2022 والے فیصلے کا کیا کریں گے. مثلا بات یہ ہے کہ آپ نے سیٹیں دے دی ہیں یا پی ٹی آئی کو، تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو یہ تو چلے گئے پی ٹی آئی کو، تو جو پی ٹی آئی کے لوگ کنٹیسٹ کیے ہیں جنہوں نے ایس آئی سی سے، تو انہوں نے تو اپنا جمع کروایا ہوا ہے بیان حلفی. تو اب وہ آپ فلور کراسنگ سپریم کورٹ کروائے گی ان کو، اور پچھلے سارے فیصلے اس کے اندر کمپلیکیٹ ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی. تو یہ ابھی یہ اگین پھر وہ بات ہے ان کی طرف سے ہوتا ہے کہ جی نہیں اصل مالکانہ حقوق تو یہی تھے نا، وہ تو کیونکہ نہیں ملا تھا سمبل تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ بیان حلفی جمع کروایا تھا، ورنہ تو وہ پی ٹی آئی کے ہی لوگ تھے. اگین ہم صحیح غلط کا فیصلہ کرنے نہیں بیٹھے. ابھی وہ جو 1992 کے ورلڈ کپ میں جب پاکستان کی پھٹی ہوئی تھی نا تو اس وقت مائیکل ہولڈنگ نے کمنٹری میں کہا تھا there is a lot of cricket, there is still a lot of cricket left in this world cup. اور پھر وہ بارش ہو گئی اور پاکستان نے آسٹریلیا کو ہرا دیا اور فائنل میں پہنچ گیا. تو آپ کہہ رہے ہیں میچ باقی ہے؟ ابھی میچ باقی ہے سر. بہترین ہے. اور میچ ہم آپ کو پتہ ہے ہم کتنے شوق سے دیکھتے ہیں. تو سر ایک اور خبر کر لیتے ہیں. وہ سر خبر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہم اپنے شو کو ایک ویل راؤنڈڈ شو جو ہے نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ ہم اس کو پریکٹس بھی کرتے ہیں. تو تمام وہ خبریں جن کا کرنے کا ہمیں دل بھی نہیں کرتا، جن سے ہمارا خون کھولتا ہے لیکن ہمیں کرنی پڑتی ہیں،
سر ویل راؤنڈیڈ کیونکہ ہم خود ویل راؤنڈیڈ ہیں شیپ میں, تو ہم اس کی گلائی میں رکھتے ہیں ہر گلائی میں چیز. رکھتے ہیں سر. اس گول خبر کا سر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے کہ پتہ یہ چلا ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ الکوہول اور بیئر جو ہے ان پہ 15% قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے, اور یہ چیز اب یہ لعنت جو یہ مزید مہنگی ہونا شروع ہو جائے گی سر معاشرے کے لیے. سستے کیوں سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی چیز پہ ٹیکس بڑا ہو اور ہم خوش ہوئے ہوں؟ یہ خوشی کے سر, یہ خوشیاں ہیں سر ہماری. اور مطلب قیمتیں میں نے جب دیکھی سر, اصل میں قیمتوں سے میں بڑا حیران ہوا کہ جو کنٹرول پرائس ہے اس کی وہ مطلب 200-300 روپے 400 روپے کسی چیز کی, کسی وسکی ہوتی ہے غالباً اس کی 500 روپے, تو 1100-1200-1300 روپے تک محدود کر دی گیا ہو گئی تھی. اب اس کو بڑھا دی ہے, یعنی کہ ایک سائز میں کوئی شخص ہے جو لائک مائنڈیڈ ہے ہمارے ساتھ, اور اس نے کہا یار اس کو بڑھاؤ, اس سے ٹیکس کماؤ, جو بات ہم کرتے. یہ بات قطع نظر کے جی کو پیتا ہے نہیں پیتا, دارو پیتا ہے شراب پیتا ہے کچھ بھی کرتا ہے, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اپنے جو بات ہم نے کی تھی وہ یہ تھی کہ اس سے ٹیکس کما سکتے ہیں آپ, اس کو بڑھائیں. 15% بڑھا دیا, جو ہر دنیا جہان کا جو ٹیکس ان کو ملا ہے. مطلب اگر پاؤڈرڈ ملک کے اوپر ٹیکس بڑھ سکتا ہے, اور وہ تو آپ کو پتہ ہے ایک اسٹڈی چلنی ہے, لیکن وہ اسٹڈی نہیں ہے نا سر, کیونکہ بچے نے تو دودھ پینا ہے سر 5-6 مہینے. یہ چیز ایک بندے کو لگ گئی تو اس نے ساری زندگی پیتے رہنی ہے سر. سر بیوڑا فار لائف. سر فار لائف. تو اس سے اس کے اوپر 15% کیا, اس کے اوپر 50% ٹیکس لگائیں, کیونکہ یہ بکنی ہے آپ کی چیز. بالکل سر ایسے ہی ہے. اور وہی بات ہے, کسی پروڈکٹ پہ 500 روپیہ بڑھ گیا, کسی پہ 17 روپے بڑھے ہیں, تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کس کی کیا پرائس تھی. تو ہم اس میں حکومت کے ساتھ ہیں. پھڈا اس وقت بھی چل رہا ہے لائسنسز کا, جی بالکل. وہ پرمٹ جو ہے اس کو ڈیجیٹائز کرنا ہے یا پیپر پہ رہنے دینا ہے اسٹیمپ والا, اس پہ پھڈا چل رہا ہے ابھی بھی. مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ کل سے اویلیبل ہوگی پھڈا, یہ چلتا رہے گا. ایکسائز کے اپنے لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں. ہاں کیونکہ وہ نہیں چاہتے نا سر, کیونکہ دیکھیں وہ ٹیک پہ مطلب کہ بھئی جب کاغذی جو چیز ہوتی ہے نا سر, اس کے اندر مارجن بڑھ جاتا ہے. ڈیجیٹائز ہو جو نہیں, ویسے ان کو ڈیجیٹائز کر دینا چاہیے, کیونکہ مجھے ایک چیز کی یقین ہے کہ سر جب یہ ڈیجیٹائز ہو گیا نا, تو پھر آپ کا یہ مائکروسافٹ کا سسٹم جو بیٹھا ہے نا سر, یہ ہر سال جون میں بیٹھ جایا کرے گا. اور سر پھر ان کی موج مستیاں سب کی, ایکسائز والے سب کی. اصل میں سر یہ فارورڈ نہیں سوچ رہے, یہ بیٹھے ہیں پیپر کے اوپر. یہ ڈیجیٹل کریں گے نا سر تو گیم بن جائے گی, کیونکہ جو بندہ آئی ٹی کا بیٹھا ہوگا نا, آپ نے ایک بندہ کرنا ہے یا آپ نے سارے بندے کرنے ہیں, پرمٹ ہولڈر سارے کرنے ہیں, وہ سارے پرمٹ ایک کمپیوٹر میں ہوں گے, تو آپ نے صرف ایک آئی ٹی والا کرنا ہے سر. سر بات یار ختم ہوگی. بہت بڑی بات کر دی. ابھی جس طرح یہ کل پرسوں خبر آئی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں گجرانوالہ شاید کا ایف بی آر کے دفتر میں آگ لگ گئی. ریکارڈ روم کو سر, ریکارڈ روم بتائیں نا سر, ریکارڈ روم کو آگ لگنا, تو آپ بتائیں یہ مطلب مثبت شو کی بنیاد رکھی گئی تھی ایف بی آئی کے ریکارڈ روم سے. تو اب وہ اس پہ نا میں سب کو بتانا چاہتا ہوں تمام کہ اہلیان گجرانوالہ جو ہیں ان سب کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے یہ تو ایف بی آر والے بتائیں گے نا کہ آپ کا ریکارڈ جلا کہ نہیں جلا, تو ظاہر ہے مارجن پیدا ہو گیا آپ سر. بالکل مارجن پیدا, لیکن اگر آپ جلوانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. سر ویسے سر اس میں ایک چیز اور ہو سکتی ہے جو میرے خیال میں ایک ایونٹ ہو سکتا ہے ایکسائز والوں کے لیے, کہ وہ جب ڈیجیٹائز کریں تو جیسے وہ ڈھیر ساری بوتلوں میں رولر چلاتے ہیں, سارے پرمٹس جو ان کو واپس ملے نا ان کو جلائیں, ایک سیرمنی ہو جائے سر, کہ پرمٹ برننگ سیرمنی. یہ سر اسموک کے بعد اور ایک جیسے پی ٹی وی سر, آپ کو یاد ہے جب فائبر پہ آیا تھا تو ایک بٹن تھا جو انہوں نے دبایا تھا فواد چودھری صاحب نے, تو اسی طرح رکھے کہ ناؤ الکوہول پرمٹس آر ڈیجیٹائزڈ, اور اس کو بٹن دبائیں سر. تو سر دیکھیں نا سر, ہر چیز میں ایونٹ ڈھونڈنا چاہیے. واہ, اور اس سے بڑا ایونٹ کیا ہے؟ ہاں وہ اس پہ نا میرے بھائی نے ایک دفعہ سوال پوچھا تھا, اچھا کہ یہ جو ریکارڈ رومز میں آگ لگتی ہے یہ آتش زدگی کی وجہ سے لگتی ہے یا حرام زدگی کی وجہ سے؟ سر وہ تو آپ چھوڑیں سر, آج تک ایل ڈی اے پلازا کا نہیں پتا چلا سر کہ وہاں کیوں آگ لگی. وہ سیڑھیاں بن گئی ہیں سر وہاں پہ. سر نہیں, وہ آگ لگی کا پرابلم کبھی بھی نہیں ہوتا, ایک جگہ پہ آگ لگتی کیوں رہتی ہے آئے دن پیس. چلے سر چھوڑے سر, مطلب آگ کو ایسے, آگ اور پانی سر میں نے آپ کو بتایا تھا, اس کے اوپر ہم نے مذاق کبھی نہیں کرنا, تو میں معذرت چاہتا ہوں سر. اور باقی سر اجازت لیتے ہیں, کافی آج گفتگو ہوگی, اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.